وعلى سيدنا محمد وآله الطاهرين جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے موضوع پر سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے فدق کے ہبہ ہونے کو اہل سنت کتب سے ملاحظہ کیا اور متعدد صحابہ کرام سے روایت وارد ہوئی ہے کہ جس میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ جب سورہ اسراء آیت نمبر 36 نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ ذی القربہ کا ان کا حق دے دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ علیہ السلام کو بلایا اور انہیں فدق عنایت کر دیا، فدق ہبہ کیا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اسے قبول کیا۔ آج ہم ان روایات کا ایک جائزہ دوبارہ لیں گے اور ان کی اسانید کو بھی ملاحظہ انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ اگرچہ یہ بحث تھوڑی سی عوام الناس کے لیے پیچیدہ ہو جاتی ہے، لیکن طلاب عزیز کے لیے اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ فدق کی کیا حیثیت تھی۔ اس کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں اور ہر دور میں یہ پھیلائے گئے ہیں، اور واضح قواعد اور اصولوں کی مخالفت کر کے اس حوالے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا موقف باطل قرار دیا جاتا ہے اہل سنت کے درمیان۔ یعنی دو میں سے جب ایک شخصیت کو بچانے کی باری آتی ہے تو اہل سنت ہر طرح کے قواعد کو نظر انداز کر کے خلیفہ اول کی شخصیت کو بچاتے ہیں اور اس سے جناب فاطمہ علیہ السلام کی شخصیت کو وہ زد پہنچاتے ہیں۔ اور اگر ہم تعصب اور فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے دیکھیں اور علمی قواعد کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حق جناب فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اس مورد میں کیونکہ اصطلاحی گفتگو اس میں زیادہ ہوگی اور اس میں مختلف علوم اور ان کے علماء کے تذکرے زیادہ ہوں گے، اس لیے اس طرح کی گفتگو میں عوام الناس کی دلچسپی کم ہوتی ہے، لیکن طالب علم کو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دفاع جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یا جو حق کے متلاشی افراد ہیں ان کے لیے رہنمائی کی جا سکے۔ سب سے پہلے یہ جائزہ لیں کہ کیونکہ ہماری جو گزشتہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے اس میں ہم نے ملاحظہ کیا تھا کہ اہل سنت کے متعدد ایسے علماء تابعین میں بھی گزرے ہیں اور بعد از تابعین بھی رہے ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میراث پاتے ہیں، کیونکہ اس مسئلے میں ایک بحث یہ تھی کہ خلیفہ اول انہوں نے کہا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ لیکن اس کے برخلاف تفاسیر میں ہم نے ملاحظہ کیا گزشتہ دروس میں جو سابقہ سال ہوئے تھے، سابق سالوں میں ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا۔ ان دروس میں ہم ہبہ کے مسائل کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے نتیجہ پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ جو ان دونوں امور کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے آتا ہے، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اگر مطالبات کو دیکھیں تو 3 مطالبات مہم ہیں۔ ایک انہوں نے مطالبہ کیا تھا مدینہ میں اموال کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اموال تھے۔ دوسرا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا خمس خیبر کا، اور تیسرا مطالبہ فدق کا تھا۔ اب اہل سنت کتب کی طرف مراجعہ کریں تو اس میں یہ سارے کے سارے مطالبات میراث کے عنوان سے نظر آتے ہیں، اور بعض احادیث ایسی ہیں جن میں فدق ہبہ کے عنوان سے نظر آتا ہے، لہذا وہ خود اس شبہ کو ابھارتے ہیں کہ اس شبہ خود وہ اپنے درمیان ہی آمادہ کرتے ہیں کہ میراث تھا یا ہبہ تھا۔ اور جب ہم ان حقائق کی طرف آئیں تو وہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 صورتیں وجود میں آئی ہیں۔
اور اس میں جو دوسری صورت ہے وہ زیادہ قوی اور اسے تقویت بھی دکھائی دیتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فدق کا مطالبہ بعنوان ہبہ کیا اور بقیہ اموال کا مطالبہ بعنوان میراث کیا۔ کیونکہ ہبہ کے موضوع پہ روایات ہیں، جب دو قسم کی روایات ہو جائیں تو ان کا جمع ایسے ہی کیا جائے گا۔ شیعہ سنی دونوں علم فقہ میں اسی طریقے سے بے شمار فقہی مسائل کو جمع کرتے ہیں کہ اگر ایک نوع روایات میں اطلاق وارد ہو رہا ہے یا ایک نوع روایات میں ایک بات کی جا رہی ہے اور اس میں تصریح نہیں ہے کہ فدق میراث میں سے ہے، صحیح سند جو روایات ہیں صرف 3 مطالبات کا تذکرہ ہے اور اس تذکرے کے بعد میراث کا ذکر ہے کہ انہوں نے تسألہ عن میراثہا، اپنی میراث کے بارے میں انہوں نے خلیفہ اول سے سوال کیا۔ اب دوسری نوع کی روایات کو جب ہم ساتھ جوڑیں گے تو وہاں پہ یہ معلوم ہوگا کہ فدق بعنوان ہبہ مطالبہ کیا اور بقیہ اموال بعنوان میراث جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا۔ لہٰذا یہ پہلی صورت بنتی ہے، یہ جو ہم اگر روایات کو جمع کریں جو ہم نے ابھی تک روایات تفصیلی طور پہ پڑھی۔ دوسرا یہاں پہ ہمارے پاس جمع کی صورت اس طرح سے آتی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لے گئیں اور انہوں نے فدق کا ہبہ کے عنوان سے مطالبہ کیا، کیونکہ فدق کی اصل مالی اموال کے اعتبار سے ایک بڑی جگہ تھی، اس لیے اس کے اوپر زور دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت اور امامت کی راہ ہموار کی جا سکتی تھی۔ اتنے اموال اس میں موجود تھے اور ایک بڑا اس وقت ذخیرہ تھا اقتصادی قوت کے حصول کا، اس لیے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت و امامت کے لیے جو وسائل درکار تھے وہ ایک بڑی حد تک فدق سے پورے ہو سکتے تھے۔ اچھا، یہ واقعہ بعض جگہوں پہ ہے اسی دن وہ وارد ہوا، پیش آیا، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند روایت ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں اصلاً شرکت ہی نہیں کی اور ان کی بیعت سقیفہ بن سعادہ میں ہوئی۔ صحیح سند روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں وارد ہوئی ہے اور تحقیق محقق جو ہیں انہوں نے بھی اس کی توثیق کی ہے کہ یہ صحیح سند ہے، اور اسی میں یہ وارد ہوا ہے کہ بعض جگہوں میں اسی دن تشریف لے گئیں، بعض میں ہے کہ اگلے دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لے گئیں کہ میری میراث اور میرا جو حق ہے وہ مجھے دیا جائے، وہ جو آپ نے مثلاً لے لیا ہے یا اس کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بیعت نہیں ہوئی سقیفہ بن سعادہ میں، بلکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو قوت دینے والے جتنے وسائل اور ذخائر تھے اسی راتوں رات اس کے اوپر قبضہ بھی کیا گیا ہے۔ اس لیے اتنا آسانی سے یہ اس کا مطلب ہے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین علیہ السلام جیسی عظیم ترین شخصیت جو امت اسلامیہ میں انتہائی نمایاں کردار کی مالک اور حامل رہی ہیں، وہ اتنے آرام سے تو اسے نہیں دبایا جا سکتا۔ یقیناً اس کے لیے ایک بڑی پلاننگ اور ایک بڑے پیمانے پہ اقدام موجود ہے، اس لیے جناب سیدہ کا اگلے دن ہی چلے جانا یا اسی دن چلے جانا کہ فدق جو ہے وہ ہمارے حوالے کرو، وہ ہمارا حق ہے، میرا حصہ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان اموال کو امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے لیے بھی خرچ کرنا چاہتی ہیں، اور یہ قبضہ یا حکومت نے اس کو اپنی گرفت میں لینا راتوں رات کر لیا تھا۔ اتنی تیزی سے اسے راتوں رات قبضے میں لے لینا یہ خود ایک تعجب آور چیز ہے۔ پھر یہ ہمیں بعض انہی قرائن سے پتہ لگتا ہے جناب سیدہ ایک دفعہ نہیں گئیں، بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا گئیں اور وہاں پہ گفتگو ہوئی، تو گفتگو وہاں پہ جب ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ فدق جو ہے اگر آپ کو ہبہ کیا گیا تو گواہ لے آؤ، اور گواہ جب لے کے آئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ 2 مرد ہونے چاہیے اور یا خاتون اس کے مطابق ہو، مثلا 2 خواتین یا 2 سے زائد خواتین ہوں، 2 خواتین ایک مرد کے چونکہ برابر ہوتی ہے۔ جناب ام ایمن آئیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور رباح تشریف لائے، اور وہاں پہ شوہر کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا، اور فقہی مسائل میں
حنفیوں نے اس کے ذیل میں یا شافعین نے اس کے ذیل میں بحث بھی کی ہے قضاوت کے باب میں۔ اب یہاں پہ یہ ہمارے سامنے تصویر کشی بنتی ہے کہ انکار کر دیا انہوں نے کہ گواہ پورے نہیں ہیں۔ جب گواہ پورے نہیں ہیں تو فدق ہبہ قرار پایا، پھر فدق پھر ہبہ نہیں قرار پایا، اس لیے پھر دوبارہ گئیں، کہا کہ چلو ہبہ نہیں ہے پھر میراث کے عنوان سے دے دو۔ اب جب میراث کے عنوان سے مطالبہ کیا تو وہاں پر انہوں نے حدیث پڑھی، وہ حدیث کہ جو اسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا اور غضب کی حالت میں واپس چلی گئیں۔ بس اس سے یہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہبہ کا مطالبہ انہوں نے گواہوں کی بنیاد پہ جب رد کر دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے ہی فیصلوں کے مطابق آتے ہیں، اور میراث رسول اللہ کی قرار پاتی ہے، اور میراث کے قرآن میں بھی احکام ہیں، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام فرقہ جات میں ہی ہیں، اور اولاد کو میراث ملتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک حدیث انہوں نے پیش کی جو کہ نہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی تھی، نہ جناب عباس نے، نہ بنی ہاشم کے کسی اور فرد نے، اور نہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے، حتیٰ کہ ام المومنین کے علاوہ کسی بھی زوجہ رسول کو اس حدیث کا نہیں پتہ تھا، کسی بھی زوجہ رسول نے اس کی تصدیق نہیں کی، اور اگر کسی نے تصدیق کی ہے تو حضرت عائشہ، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی زبان کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا۔ بس اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ پھر میراث میں بھی انہوں نے اس مستثنیٰ رسول اللہ کو قرار دے دیا، اور یہ بحث ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اہل سنت میں مفسرین نے قرآن کریم کی آیات جو میراث سے تعلق رکھتی ہیں کہ حضرت جناب سلیمان نے داؤد علیہ السلام کی میراث پائی، اس کے ذیل میں مختلف اقوال نقل کی ہیں، جس میں تابعین میں بعض شخصیات، صحابہ کرام میں بعض شخصیات، وہ تو واضح ہیں صحابہ کرام میں اہل سنت مکتب کے مطابق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، امیر المومنین علیہ السلام، جناب عباس، یہ اکابر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، تو انہوں نے تصدیق نہیں کی، وہ اس کے مخالف یعنی قرآن کی آیات میں جو میراث کے احکام ہیں اسی کے قائل تھے۔ اسی طرح تابعین میں بھی ہم نے اقوال پڑھے، تو یہ ہمارے سامنے خلاصہ کلام آ گئے، یعنی ایک صورت یہ بنتی ہے یا تو فدق ہبہ کے عنوان سے اور بقیہ میراث کے عنوان سے کیا، اور اگر ہم تاریخ میں اور اسی طریقے سے معجم البلدان وغیرہ اور دیگر کتب میں جو واقعات اور احادیث جیسے طبقات کبریٰ میں وارد ہوئی ہے، فتوح البلدان ہے، ہم نے جس طرح سے ملاحظہ کیا، اگر ہم ان روایات کو جمع کریں تو پھر یہ بات آتی ہے کہ فدق کا بعنوان ہبہ مطالبہ کیا، لیکن گواہوں کا مسئلہ بنا کے اسے رد کر دیا گیا، اگرچہ یہ قضاوت کے باب میں خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس نوع کی قضاوت مکاتب فقہیہ میں اہل سنت شیعہ دونوں مکاتب فقہیہ میں نہیں پائی جاتی، کہ جو خود دعوے دار ہے وہ خود ہی فیصلہ بھی کر رہا ہے، حالانکہ قاضی کو مقرر کرنا چاہیے تھا۔ نمبر 2، اگر ایک روایت بیان کی جائے اور اس روایت سے استدلال نہیں کیا جائے گا، مد مقابل نے وہ نہیں سنی، خود امام علی علیہ السلام نے اس کا اقرار نہیں کیا، جناب عباس ہیں، بنی ہاشم کے دیگر افراد ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں، ازواج رسول ہیں، صرف ایک گروہ اس حدیث کو پیش کر رہا ہے، اور وہ بھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ام المومنین حضرت عائشہ یا ان سے جو مربوط افراد ہیں، یعنی جنہوں نے سقیفہ بن سعدہ میں خلیفہ اول کی بیعت کی، اس گروہ کے علاوہ کوئی بھی بیان نہیں کرتا اس حدیث کو۔ یہ چند افراد ہی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، یقیناً اس حدیث سے پھر استفادہ ایک مشکل ہو جائے گا کام۔ خلاصہ کلام کہ جب ہبہ کا انکار کیا گیا گواہوں کی بنیاد پہ، تو جناب سیدہ نے کہا پھر آپ کے فیصلے کے مطابق وہ میراث بنی، کیونکہ پوری امت اسلامیہ جانتی ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا، تو وہاں پہ میراث کی جب بات آئی تو اس حدیث کو سنا دیا گیا۔ بس ہبہ کی جب بات جناب سیدہ نے کی تو گواہوں کا مسئلہ کھڑا کیا گیا، اور گواہوں کے مسئلے میں امیر المومنین علیہ السلام ہی ناقابل اعتبار قرار دیے گئے، ام الایمن ہی ناقابل اعتبار قرار دی گئی، رباح جو رسول اللہ کے غلام ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا گیا، اور جب ہبہ سے ہٹ کے میراث کا مطالبہ کیا گیا تو میراث میں فوراً ایک روایت کو وہاں پر ذکر کیا گیا۔ یہ روایت مکتب اہل بیت علیہ السلام میں کسی جگہ پر نہیں آئی،
اور نہ ہی کوئی ایسی روایت ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ ایک روایت علم اخلاق کے باب میں ذکر کی جاتی ہے کہ انبیاء کا حقیقی مال وہ سونا چاندی نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء علیہ السلام امت کو وارث بنا کے جاتے ہیں اپنے علم کے، جو نبوت اور رسالت اور وحیانی علم اللہ تعالیٰ سے لیا ہے، یہ معارف امت کو بیان کر کے جاتے ہیں، اسے مناظروں میں مکمل کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے اس جگہ کے اوپر آ کے فٹ کیا جائے، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ وہ روایت اگر صحیح سند بھی مان لی جائے تو قضاوت کے باب میں نہیں چل سکتی۔ قرآن کریم کی محکمات کو ایک روایت کے ذریعے سے آپ استثناء نہیں دے سکتے، یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال اس روایت کا سیاق ہی ہمیں بتاتا ہے، سیاق کے ذریعے سے اہل سنت شیعہ ساری ہی روایات کو لیتے ہیں، سیاق کلام ادھر بتاتا ہے کہ وہ میراث کے باب میں نہیں ہے۔ وہ یہ بات سمجھا رہی ہے حدیث کہ انبیاء علیہ السلام کی اصل میراث جو ہے وہ میراث علم ہے۔ یہ جو مال اور سونا چاندی ہے یہ تو اولاد میں چلا جاتا ہے اور دنیا میں فنا ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں اخلاق کے باب میں موجود ہیں۔ یہ خلاصہ اس لیے بیان کیا گیا کہ اب ہم یہ جو نتیجہ، اگرچہ نتیجہ آخر میں لینا چاہیے، لیکن اس لیے پہلے نتیجہ بیان کیا گیا کہ ممکن ہے کہ کوئی اس تفصیلی بحث کو سماعت نہ کرنا چاہے یا اس کی توجہ باقی نہ رہے، تو کم سے کم نتیجہ اس کے ذہن میں رہ جائے کہ پہلی صورت یہ ہے کہ دو کا میراث کے عنوان سے مطالبہ کیا اور فدق کا ہبہ کے عنوان سے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فدق ہی کو بنیادی طور پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ابھارا، اور جب فدق کو انہوں نے ابھارا تو وہاں پہ گواہوں کے مسئلہ کھڑا کر کے اسے رد کر دیا گیا، اور میراث کا عنوان جب اس کے اوپر لاگو ہوا تو میراث کے باب میں انہوں نے ایک حدیث مقابل میں پیش کر کے جناب سیدہ کے لیے انکار کیا۔ یہاں پہ بعض شبہات ہیں، اور یہ شبہات جو کھڑے کیے جاتے ہیں اطمینان سے اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ جیسے کہانیاں بنا دی جاتی ہیں، استاد اور شاگرد کبھی کھڑے کر دیے، کبھی شیعہ سنی ایک جذباتی شیعہ جوان کھڑا کر دیے، جیسے سوشل میڈیا میں ایک داستان بنا کے انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، اور بعض طلبہ بھی اس میں پریشان حال نظر آتے ہیں۔ وہ کہانی انہوں نے بنائی اسی وجہ سے ہے تاکہ شبہ ایجاد کریں، لیکن خود ہمیں اس کے اوپر دقت اور توجہ کرنی چاہیے۔ مثلا کہانی بنائی ہوئی ایک جذباتی جوان تھا، اس نے خلیفہ اول کے اوپر چند اعتراضات کر دیے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی حمایت کی۔ اب اس نے سوال پوچھنا شروع کیا، جب سوال پوچھنا شروع کیے تو اختتام پہ کہا کہ وہ شرمندہ ہو گیا اور راہ راست کے اوپر آ گیا۔ اب اس کے شبہات دیکھیں جو اس میں ابھارے گئے، شبہات کوئی قوی نہیں ہیں، تھوڑی سی ادنا سے تفکر کریں تو شبہات اس میں زائل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام علی علیہ السلام نے فدق پھر اپنی حکومت میں کیوں واپس نہیں کیا؟ اچھا، کیا امام علی علیہ السلام اتنے بھی قادر نہیں تھے کہ اپنے گھر میں دفاع کر سکتے؟ اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں کہ مشکل کشا کہتے ہیں، تو مشکل کشا ہیں تو وہاں پہ کیوں نہیں مشکل کشائی کی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے شبہات ہیں۔ اگر اس طرح سے ہی ہم لینے لگیں تو جس طرح آغا محسن قرائتی پشاور میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ ان کا خطاب بھی تھا، تو انہوں نے قرآن سے سارا خطاب فرمایا، تو وہاں پہ ایک اہل سنت سے بھرا ہوا تھا، مجمع اہل سنت کا ہی تھا، تو کہنے لگا کہ آپ نے سب باتیں ٹھیک کی ہیں، بس ایک نقص ہے کہ آپ شیعہ ہیں۔ پھر اس نے بات بیان کی، دو باتیں کی۔ ایک تو کہا کہ آپ یہ توسل جو کرتے ہیں تو کہاں اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرتا ہے؟ اگر ہے تو آپ ذرا بھی کر کے مدد لا کے دکھائیں۔ انہوں نے بال پوائنٹ جیب سے نکالا، نیچے پھینکا، انہوں نے کہا آپ یا اللہ مدد کہہ کے اٹھا کے دکھائیں۔ اگر اسی طرح سے انکار ہوتا ہے تو پھر تو آپ کے فلسفے کے تحت تو آپ یا اللہ مدد کہہ کے بھی آپ کے سامنے نہیں اٹھے گا، آپ کہہ کے دکھا دیں میں پھینکتا ہوں، آپ اسے بلند کر کے دکھائیں۔ یہ تو مشکل کشا اور اس حوالے سے نہیں ہے۔ علمی طور پہ مشکل کشا امیر المومنین علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ کسی مشکل میں گرفتار ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ دیا جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پہ رحمت نازل فرمائے یا چیز عطا کرے، تو یہ ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں عطا کی۔ بہرحال اس طرح کے شبہات کھڑے کیے جاتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے
اس نے شبہ قائم کیا کہ یہ فقہ جعفریہ تو اتنی دیر سے آئی، تو انہوں نے کہا کہ میں 1 منٹ میں جواب دوں گا. آغا محسن قرائتی نے کہا آپ 1 منٹ میں اپنا دین ثابت کر کے دکھائیں. انہوں نے کہا میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ شیعہ جس مکتب کے قائل ہیں انہوں نے آیت تطہیر پڑھی اور انہوں نے کہا کہ وہ معصوم ہیں، ہم اہل بیت کے علاوہ کسی سے نہیں لیتے، اور اہل بیت کی محبت اللہ نے قرآن میں واجب کی. یہ 2-3 آیات پڑھ دیں. انہوں نے کہا کہ آپ جن کی پیروی کرتے ہیں وہ ہیں ہی اسلام میں 150 سال بعد. امام ابو حنیفہ 150 سال بعد آئے ہیں، صحابہ میں ہیں ہی نہیں، وہ معصوم بھی نہیں ہے، سب مانتے ہیں. ان پہ تو جرح مفسر ہے کہ آج انشاءاللہ جرح کے بارے میں پڑھیں گے. امام ابو حنیفہ کو بہت زیادہ انہوں نے جرح کی ہے اہل سنت نے. اور ہمارے ہاں منابع میں قیاس ہے ہی نہیں، قرآن اور اہل بیت سے ہم لیتے ہیں. بہرحال مختصر طور پہ یہ شبہات کے ذیل میں آپ کی خدمت میں جواب دینا مقصود تھا کہ یہ کوئی بھاری شبہات نہیں ہیں. امام علی علیہ السلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مسئلہ تھا، اور اسی طریقے سے فدق کی جو جگہ تھی وہ پہلے دروس میں بھی بیان کیا، وہ مالی اور اقتصادی حوالے سے اس وقت ایک اہم منبع شمار ہوتا تھا، اور یہ حیثیت بعد کے زمانے میں کھو دی گئی. اور نہج البلاغہ میں 2 جگہ امام علی علیہ السلام نے وجہ بھی بیان کی ہے، 2 جگہ بیان کی ہے کہ کیوں فدق کو واپس نہیں کیا گیا. ایک تو فرصت ہی نہیں ملی امام علی علیہ السلام کو، صرف فدق کا مسئلہ نہیں ہے، تراویحیں بھی ختم نہیں کرائیں وہاں پہ، اور دیگر موقف جو امام علی علیہ السلام کے ان کو بھی ختم نہیں کرایا جا سکا. اس کی بنیادی وجہ کیا؟ امام علی علیہ السلام ہر چیز کے ادھر قائل تھے جو وہاں پہ ہو رہا تھا. فتنے ہی اتنے کھڑے کیے گئے جس کی کوئی حد نہیں. مثلا جنگ جمل آ گئی، ان سے کہیں جنگ جمل کس وجہ سے ہوئی؟ یہاں پہ شبہ پایا جاتا ہے، اس شبہ کا جواب دینا چاہیے اس میں. کیا جنگ جمل ہو اور صحابہ کرام ہی اس میں قتل ہوئے، جن کے گھر اجڑے وہ سارے ہی صحابہ کرام تھے، کوئی اور تو اس زمانے میں آیا ہی نہیں. اگر تابعی بھی ہو تو مشکل سے وہ تابعی جوان ہوگا، اور کم ایسے تابعین ہیں کہ جو اس وقت جوانی کی حالت میں تھے، ورنہ بچے تھے اکثر اور بیشتر. تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان فتنوں کے دور میں فرصت ملی ہی نہیں کہ ان چیزوں کو اپنے مقام پہ رکھا جا سکے. امیر المومنین علیہ السلام ذاتی اور شخصی مسائل کے لیے اپنی زندگی بسر نہیں کرتے کہ وہ حکومت میں آئے تو جس طرح پاکستان کے حکمران بھاگ دوڑ کر کے سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام بھی اپنی زمینیں بنانے لگ جائیں، اپنے حصے لینے لگ جائیں، اور اپنے عزیز رشتہ داروں میں چیزیں تقسیم کرنے لگ جائیں. ایسا تصور نہیں ہو سکتا. خلاصہ کلام کہ ان شبہات کے جوابات ہمیں ان بیانات سے بھی مل جاتا ہے کہ واضح روایات ہیں کہ جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے قبول ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ خلیفہ اول نے صرف روایت کی وجہ سے یہ بات بیان کی، اور جناب سیدہ نے اس روایت کو قبول نہیں کیا. ہم بخاری مسلم سے روایت کا تفصیلی جائزہ لے چکے ہیں. اور اس طرح کے دیگر امور ہیں کہ امام علی علیہ السلام وہاں پہ حفاظت نہیں کی. حفاظت نہ کرنے کی بنیادی وجہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حفاظت نہیں کی، لشکر کشی نہیں کی وہاں پہ. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر اس مقام پہ یہ لشکر کشی کی جاتی تو وہاں پہ دین اسلام باقی نہ رہتا. خود وہاں ہم یہ مدینہ کے حوالے سے تفصیلی تبصرہ کر چکے ہیں قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 101 کے ذیل میں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، نفاق کے اوپر تھے. یا یہ کلمہ ہم پڑھ چکے ہیں استنکر علی وجوہ الناس، یعنی اکثر مدینہ کی آبادی امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف ہو گئی. تو کیسے امام علی علیہ السلام وہاں پہ مقاومت دکھائیں؟ اور اگر مقاومت دکھاتے اور چند وہ افراد تھے وہ بھی شہید ہو جاتے تو آج یہ مکتب حق کا، مکتب اہل بیت علیہ السلام ہمارے تک نہ پہنچتا، اور یقیناً نہ پہنچتا. اس وقت امت اسلامیہ میں بنیادی طور پہ 2 ہی مکاتب فکر موجود ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام کی روش پہ چل رہے ہیں اور ان سے دین لیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو 12 ائمہ علیہ السلام سے دین لیتے ہیں. یہ جو 12 ائمہ علیہ السلام سے دین لیتے ہیں، اس کی بنیادیں کس نے مضبوط کی؟ اس کی بنیادیں امام علی علیہ السلام، امام حسن و حسین علیہ السلام، یہاں تک امام باقر و صادق علیہ السلام کو موقع اور فرصت مہیا ہو گئی. اس لیے اگر وہاں پہ یعنی امام علی علیہ السلام کوئی کسی گاؤں کے جذباتی انسان کے مرحلے کے اوپر رکھ کے نہ سوچیں، اس مقام پہ رکھ کے سوچنا یہ غلط انسان کی سوچ ہے.
اسی طرح سے صحابہ کرام کے زمانے میں ہی رسول اللہ کو بعض اسی طرح سے سوچتے تھے، جو معاشرے میں غیرت کے عناصر پائے جاتے ہیں اور غیرت کے رسم و رواج کے طور پہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور رسول اللہ سے بھی وہی توقع رکھتے تھے، جیسے صلح حدیبیہ پہ ہوا۔ اب صلح حدیبیہ پہ مسلمان کثرت میں تھے اور اس جگہ پہ کفار گھبرائے ہوئے بھی تھے، انہوں نے صلح کر لی۔ پہلے انہوں نے معاہدے توڑے، اب صلح کی، تو رسول اللہ نے کہا کہ بس ادھر ہی اپنے سر منڈواؤ۔ وہاں پہ بھی خلیفہ ثانی مقابلے میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم اتنے بزدل، ہم اتنے ڈرپوک، اور اس طرح کی باتیں کی۔ لیکن رسول اللہ نے وہاں پہ نہیں مانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کہنے پہ بقیہ صحابہ کرام انہوں نے عمل انجام دیے، یہاں تک کہ اہل سنت کتب میں معتبر ذرائع سے یہ ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ مجھے رسول اللہ کی نبوت میں کبھی اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج کے دن ہوا ہے کہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو کس کی شخصیت پہ رکھ رہے ہیں؟ اس معاشرے کے افراد کی شخصیت پہ۔ قوت ہو تو دشمن کے اوپر دھاوا بول دیا جائے، قوت ہو تو جنگ کے ذریعے سے قبضہ کر لیا جائے، جبکہ رسول اللہ کی حکمت یہ نہیں ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کو ایک عام گاؤں کے کسی فرد کے اوپر کہ اس کے گھر میں چند افراد دھاوا بولنے آ جائیں، اس کی سطح پہ نہ رکھا جائے، پہلے ان کی معرفت حاصل کی جائے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کس قدر بلند اور عظیم شخصیت ہے۔ وہ دین اسلام اور اللہ کی خاطر جیتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر اس دنیا سے مرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ہر قدم وہ دین، عین دین اور حق ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں۔ آئے ہم واپس پلٹتے ہیں، یہ تو شبہ کا ایک بیان آپ کی خدمت میں عرض تھا۔ ہم ہبہ والی روایات کا جائزہ لیتے ہیں، یہ صحیح سند ہیں یا نہیں۔ ادھر تھوڑی سی ایک تحقیقی بات موجود ہے۔ مسند ابی یعلا معروف کتاب ہے، ابو یعلا موصلی معروف محدث ہیں۔ مسند ایک خاص طرز کی کتب احادیث کو کہا جاتا ہے۔ مسند کی جمع ہے مسانید، مسانید یعنی مسند احمد بن حنبل معروف ہے، اسی طرح سے مسند ابو یعلا یہ بھی معروف کتاب ہے۔ صحابہ کی ترتیب سے، حروف تہجی کے اعتبار سے صحابہ کی ترتیب سے ایک صحابی سے منقول سب روایتیں اس میں رکھ دی جاتی ہیں۔ مثلا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو روایات ہیں وہ امام علی علیہ السلام کا نام ذکر کر کے سب اس کے ذیل میں رکھ دی جائیں گے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ خلیفہ اول ہیں حضرت ابو بکر صدیق، ان سے جتنی بھی روایات آئی ہیں وہ اس کے ذیل میں رکھ دی جائیں گی۔ اس طرح سے مسند احمد بن حنبل، مسند ابو یعلا ہیں۔ مسند احمد بن حنبل اور ابو یعلا موصلی، اس کا اہل سنت میں خصوصی اہتمام بھی ہے۔ ابو یعلا موصلی ان کی وفات 307 ہے اور ان کی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری دوسری صدی ہجری میں گزری ہے، اور تیسری صدی ہجری میں ان کی چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں ان کی وفات ہے۔ تیسری صدی ہجری میں ان کی کامل زندگی بسر ہوئی ہے، یعنی تیسری صدی ہجری سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں ان کی وفات ہے 307 ہجری، یعنی یہ وہی دور ہے۔ ان کا زمانہ جب گزرا ہے تو بڑے بڑے محدثین بصرہ اور کوفہ میں موجود ہوا کرتے تھے۔ احمد بن حنبل ہیں، بخاری ہیں، مسلم ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ ہیں، وہ متقدم ہیں قدرے کیونکہ وہ تیسری صدی ہجری کے آغاز کے ہیں۔ تو ابو یعلا الموصلی، موصل معروف شہر ہے، آپ تو واقف بھی ہیں عراق کے، یہی شہر ہے کہ جس کو داعش نے آ کے ٹارگٹ کیا اور ادھر قبضہ کیا۔ الحمدللہ اب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں وہ آزاد ہو چکا ہے۔ ادھر روایت دیکھیں، مسند ابی یعلا احمد بن علی ان کا نام ہے، انہوں نے جلد نمبر 2 صفحہ 334 حدیث نمبر 1075 اور اس میں تحقیق کی ہے حسین سلیم اسد نے، ناشر ہے دارالمعمون للتراث، دمشق کے چھپی ہے، طبع اولیٰ ہے اور 1984 میں یہ چھپی ہے، اور یہی روایت جلد نمبر 2 صفحہ 534 میں بھی ہے، حدیث 1409 میں ذکر کی گئی ہے۔ اس روایت کی سند دیکھیں، قرأت علی الحسین بن یزید طحان،
حسین بن یزید طاحان ھذا الحدیث، اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا ہے، یہ بلا شک و شبہ ثقہ ہیں، اہل سنت کے تمام علماء نے ان کی وثاقت تحریر کی ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں فقال هو ما قرأت على سعید بن خثیم، سعید بن خثیم کی بھی سب نے وثاقت کو ذکر کیا ہے، اور سعید بن خثیم اہل سنت میں قابل قبول ہیں، مکتب تشیع ان کے اوپر جرح کرتے ہیں، لیکن سعید بن خثیم یہ اہل سنت میں قابل قبول راوی ہیں۔ ان فضائل بن مرزوق، بہت معروف شخصیت ہیں، بزرگ شخصیت ہیں اہل سنت کہ ہاں یہ قابل قبول شخصیت ہے۔ ان عطیہ کے اوپر بحث ہے، اور اسی بحث کو آج ذکر کیا جائے گا۔ ان ابی سعید، یہاں پہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول مراد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری لما نزلت هذه الآیہ، یہ آیت جب نازل ہوئی، وآت ذی القربى حقہ، دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ، رسول اللہ نے فاطمہ علیہ السلام کو بلایا، وأعطاها فدک، اور انہیں فدک دے دیا۔ اس سند روایت میں اہل سنت جرح و تعدیل کے مطابق عطیہ عوفی کو اگر ہم ان کے اوپر اہل سنت جرح کرتے ہیں اور ضعیف بے شمار افراد قرار دیتے ہیں، اور بہت سارے افراد وثاقت بھی بیان کرتے ہیں، یعنی اختلاف ہے عطیہ عوفی پہ۔ عطیہ عوفی کون ہے؟ کیونکہ یہ روایت کاملاً عطیہ عوفی اگر ثقہ قرار پا جائیں اور ان کی تعدیل ہو جائے تو یہ روایت صحیح سند بن جاتی ہے، اور یہ صحیح سند بن جائے تو پھر معاملہ اہل سنت کے نزدیک بھی جناب سیدہ کے حق میں چلا جاتا ہے، کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہبہ ہے، یا وہ روایات جو اگرچہ سنداً ضعیف ہیں لیکن اس روایت سے مطابقت کی وجہ سے وہ صحت پکڑ لیں گی اور ہبہ کی روایات ثابت ہو جائیں گی، لیکن اگر ہم اس روایت کو ضعیف قرار دے دیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اہل سنت میں ہبہ دینے کے حوالے سے جتنی روایات ہیں سب ضعیف سند ہیں۔ واضح یہ بات، مسند ابی یعلیٰ کیوں قیمت رکھتے ہیں؟ اگر یہ روایت صحیح سند ثابت ہو گئی تو جناب سیدہ کا حق بھی ثابت ہو جائے گا، یعنی ان کا موقف حق تھا، اور نمبر 2 وہ جو دیگر ضعیف روایتیں ہیں اور ان میں ہبہ کا تذکرہ ہے وہ اس کی مطابقت کی وجہ سے صحیح قرار پا جائے گی، درست ہے۔ لیکن اگر عطیہ کو ضعیف قرار دے دیا جائے تو یہاں پہ نتیجہ یہ نکلے گا اہل سنت کتب احادیث و کتب تفاسیر و تواریخ میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو صحیح سند اور ہبہ پہ دلالت کرتی ہو، کیونکہ انشاءاللہ باقی بھی ہم پڑھیں گے، صرف عطیہ عوفی نہیں، اس طرح ابن ابی دارم ہے، ابو بکر ابن ابی دارم، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس میں ابو بکر ابن ابی دارم کو اگر ہم ثقہ قرار دے دیں ہبہ ثابت ہو جاتا ہے۔ ہاں بعض روایات جو طبقات کبریٰ میں ہیں، محمد بن عمر واقدی سے ہیں، یا اسی طرح سے ابن شبہ کی کتاب ہے تاریخ المدینہ یا تاریخ اخبار المدینہ، اس میں روایات کی سند کو ہم ملاحظہ کریں تو قبول کی جا سکتی ہیں، اس کو اپنی جگہ دیکھیں گے، لیکن عمومی ایک تاثر میں بتا رہا ہوں، عمومی ایک تاثر ہے کہ یہاں پہ اگر عطیہ کو ہم قابل قبول قرار دے دیں تو پھر بہت ساری روایتیں صحیح سند ہو جائیں گی اور جناب سیدہ کا حق ثابت ہو جائے۔ اس لیے اہل سنت عطیہ کو کسی بھی صورت راضی نہیں ہے کہ یعنی موجودہ دور میں قدماء میں موجود ہیں، قدماء میں بہت ساروں نے وثاقت بیان کی ہے، حدیثیں لکھی ہیں، حدیثیں نقل بھی ان سے کی ہیں، حتیٰ کہ حنفیوں نے انہی کی شخصیت سے بعض روایتیں لے کے فقہی احکام بھی صادر کیے ہوئے ہیں، فقہی احکام کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ لیکن جب یہ بات آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو عطیہ ضعیف ہے، آخر ایک بندے کو ضعیف کہہ دینا کافی ہے؟ انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ جرح 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جرح مفسر ہے اور ایک جرح مبہم ہے، کیونکہ اہل سنت میں یہ قاعدہ ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ قاعدہ قابل قبول ہے، اگر ایک راوی ہو اس کے بارے میں وثاقت کے بھی الفاظ وارد ہیں اور اس کے بارے میں ضعف کے بھی، یا اس کی جرح بھی ہے، ضعف کے بھی الفاظ وارد ہوئے ہیں، اب ٹکراؤ ہو جائے گا یا نہیں، ثقہ مانے یا ضعیف مانے؟ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ جو جرح ہے وہ تعدیل کے اوپر مقدم ہے، جو الجرح مقدم علی التعدیل ہے، جرح کیا ہے؟ تعدیل کے اوپر مقدم ہے، لیکن کون سی جرح؟
محدثین، فقہا، اصولی اہل سنت تمام مکاتب کے ان کے قائل ہیں جرح تب یہ قاعدہ جاری ہوگا جب جرح ہو مفسر، اگر جرح ہو مبہم تو نہیں، پھر تعدیل پہ مقدم نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے عطیہ عوفی کے بارے میں آیا جرح مبہم ہے یا مفسر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ملاحظہ کریں گے، لیکن اس کی حساسیت کو پہلے جانیں۔ اگرچہ انشاءاللہ ایک روایت اور ہمارے پاس موجود ہے تاریخ مدینہ ابن شبہ کی کتاب سے، کہ وہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، روایت کی سند ذکر کی گئی ہے، اس روایت کی سند میں بھی صحت موجود ہے، لیکن اس کے نچلے حصے سے اہل سنت استفادہ کرتے ہیں اور اس کے پہلے حصے سے شیعہ حضرات استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ نچلے حصے میں زید بن علی کے بارے میں آئے کہ اگر میں ہوتا حضرت ابوبکر کی جگہ میں بھی یہی اتنا قضاوت کرتا، اور وہ اہل بیت کے امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور اوپر پہلی لائن میں ہے کہ جناب سیدہ نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے ہبہ کر دیا تھا، پھر وہی گواہوں کی بات ہے اور آگے سلسلہ ہے۔ یہ اس طرح سے روایات کو ہم جمع کریں گے۔ البتہ ادھر عطیہ کی طرف جانے سے پہلے ایک اور تذکرہ کیا جائے، اگر سب جگہوں سے ہم ملائیں، اہل سنت کتب سے سب جگہوں سے ہبہ کرنے والی روایات ملائی جائیں تو 4 سے 5 صحابہ سے یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ ادھر ابو سعید خدری سے وارد ہوئی ہے، در المنصور میں جناب عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ نمبر 3 ابن ابی دارم کی سند سے جو حاکم نیشاپوری نے ذکر کیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ اسلم، زید بن اسلم نے، زید نے اسلم سے لیا، اسلم غلام ہیں، حضرت عمر کے غلام ہیں، بعض کہتے ہیں صحابی تھے، بعض کہتے ہیں تابعین تھے، اگرچہ اکثر نے انہیں صحابہ قبول نہیں کیا لیکن قول صحابہ کا موجود ہے، اور انہوں نے حضرت عمر سے، یعنی چوتھے صحابی ہو گئے، حضرت عمر خود ہو گئے۔ اسی طریقے سے اور ہم آگے جائیں تو 5 یا 6 صحابہ سے ہمارے پاس یہ روایت آ جاتی ہے، یعنی 5-6 صحابہ سے اگر ہم اسانید کی سندی بحث کو صحت اور ضعف کے پہلو سے نہ دیکھیں تو یہ 5-6 صحابہ سے روایت ہمارے پاس آئی ہے۔ عطیہ عوفی ان کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ادھر اگر مسند ابی یعلا میں عطیہ عوفی اگر ثقہ قرار پا گئے یا ان کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ جرح مبہم ہے تو وہ ان کی وثاقت ثابت ہو جائے گی اور یہ روایت صحیح سند ثابت ہو جائے گی۔ آئیں عطیہ عوفی کو ہم دیکھتے ہیں، اور بقیہ یہ روایت بزار نے مسند بزار میں بھی نقل کی ہے، حاکم نیشاپوری نے فضائل فاطمہ زہرا علیہ السلام میں نقل کی، ابو بکر حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور دوسری کتاب کشف الاستار میں نقل کی ہے، جلال الدین سیوطی نے در المنصور اور جامع الاحادیث الکبریٰ میں، اور متقی ہندی نے کنز العمال میں ذکر کیا ہے۔ عطیہ عوفی کو کچھ پہلے تیزی سے دیکھتے ہیں، بقیہ حصہ عطیہ عوفی کا کل ملاحظہ کریں گے کہ کوشش ہوگی اس کے اوپر ایک کامل درس ہمارا ہو جائے تاکہ اس کے اندر ہم جرح کے چند قواعد پڑھیں اور وہ قواعد اہل سنت میں ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں۔ عطیہ عوفی کا تذکرہ اہل سنت کی رجال کی تمام بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ اہل سنت میں 2 رجالی علماء بہت معروف ہیں، ایک ہیں ابن حجر عسقلانی 9ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے ہیں ذہبی، شمس الدین ذہبی جو غالباً 8ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ مختلف کتابیں ذہبی کی، میزان الاعتدال ہے، سیر الاعلام النبلاء ہے، تاریخ الاسلام ہے، مختلف بڑی بڑی کتابیں ذہبی نے فن جرح و تعدیل یا علم رجال پہ لکھی۔ اسی طرح ابن حجر عسقلانی کی تہذیب و تہذیب ہے، لسان المیزان ہے، مختلف کتابیں ہیں۔ عطیہ عوفی کا نام تمام رجال میں، کیونکہ شیعہ دنیا میں اس عطیہ عوفی کا بیان وارد نہیں ہوا، ہمارے علماء نے قبول کیا ہے، عطیہ عوفی کی شخصیت کو اکثر ہمارے علماء نے قبول کیا ہے، کیونکہ مکتب تشیع میں عطیہ عوفی سے کافی روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ عطیہ عوفی خود شیعہ تھے اور محکم اور قوی شیعہ تھے، اور ہماری بعض روایات کے مطابق کہ اس میں سندی بحث اگر نہ کی جائے، جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلی شخصیت جو امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے گئی وہ عطیہ عوفی تھے۔ اور عطیہ عوفی کے بارے میں یہی ہے کہ انہوں نے عبد الرحمن بن اشعث نے خروج کیا تھا حجاج کے خلاف، تو وہ شکست کھا گیا ابن اشعث، یہ رجال میں ذکر کیا گیا، تو یہ فرار کر کے چلے گئے، عطیہ عوفی فرار کر کے ایران بھاگ گئے۔ ایران کے والی اس وقت محمد بن قاسم ہوا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں محمد بن قاسم بر صغیر پاک و ہند کا ہیرو اہل سنت میں شمار ہوتا ہے۔
تو ایران کا والی تھا وہ، اگرچہ یہ تاریخ خود قابل تحقیق ہے کہ بر صغیر کو محمد بن قاسم نے فتح کیا یا نہیں، یہ تو کورس نے ہمیں بتا دیا کہ اس نے فتح کیا، وإلا وہ ایران میں ہوتا تھا، ایران کا والی تھا۔ تو حجاج نے کہا کہ عطیہ کو پاس حاضر کرو، اور حاضر کرنے کے بعد اس سے کہو کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لعنت کرے، لعن تان کرے۔ اگر وہ انکار کر دے تو 400 کوڑے لگائے جائیں، اور 400 کوڑے لگانے کے بعد اس کے سر اور داڑھی کو منڈوا دیا جائے اور رسوا کر کے باہر نکال دیا جائے۔ اس نے عطیہ کو بلایا، وہ خط پڑھایا جو اس کا وہ حکومتی لیٹر آتا ہے، اور یہ جب سنا تو عطیہ نے کہا کہ میں تو لعنت نہیں بھیجوں گا۔ اسے 400 کوڑے پڑے، 400 کوڑے پڑنے کے بعد اس کے سر و داڑھی کو منڈوایا گیا اور رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ اور ذہبی نے وہاں پہ لکھا بھی کہ رحمہ اللہ، اللہ رحمت کرے عطیہ پہ، لا رحمہ حجاج بن یوسف یا محمد بن قاسم، حجاج بن یوسف پہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اتنی محبت دل میں عطیہ اوفی کے موجود تھی امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کہ وہ کوڑوں کی سزا کھانا، قتل ہونا تیار ہے، لیکن امام علی علیہ السلام کو لعن تان کرے، عطیہ اوفی جیسی شخصیت قبول نہیں کر سکتی۔ اور یہی جرم ہے اس بیچارے کا، جس طرح ابن ابی بکر دارم کا بھی یہی جرم ہے، محبت کی اہل بیت سے، تو اس کو رافضی، شیعی، موضوع، کذاب، اور خوب لعن تان اہل سنت کرتے ہیں، اور تا قیامت جب تک یہ اس طرح کی چیزیں رہیں گی ظہور امام زمانہ علیہ السلام تک، وہ بیچارہ لعن تان کا شکار ابن ابی دارم ہوتا رہے گا۔ اس طرح عطیہ اوفی کا قصور کیا ہے؟ شیعت میں بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت۔ نام ان کا عطیہ بن سعد بن جنادہ ہے۔ اوفی اور بکالی اور جدلی، قیسی ان عنوان سے معروف بھی ہیں۔ تابعین ہیں، معروف ہے کہ 111 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ میں تیزی سے بتا دیتا ہوں کیونکہ جو کام کی چیز ہے اس کی عبارت ہم پڑھیں گے کل انشاءاللہ۔ 111 ہجری میں وفات ہے کیونکہ 110 ہجری میں صحابہ کا سلسلہ ختم۔ آخری صحابی عامر بن واثلہ، ان کا انتقال 110 ہجری میں ہوا معروف قول کے مطابق۔ یہ 111 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ طبری نے بھی لکھا ہے، ابن سعد نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں ولادت ہوئی تو سعد کوفہ میں ہوتے تھے، بچے کو اٹھا کے امام علی علیہ السلام کے پاس لے آئے، اور امام علی علیہ السلام کو کہنے لگے سمی ہو، ان کا نام آپ رکھیں، آپ تجویز کریں نام۔ امام نے کہا تجھے یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے، عطیہ کیا ہے، اللہ نے تجھے یہ عطیہ کیا، وہاں سے عطیہ نام پڑ گیا۔ وَإِلَّا عطیہ نام تو مردوں کا عموماً ہوتا بھی نہیں ہے۔ اہل سنت میں یعنی تاریخ عرب میں مرد خاتون دونوں کے نام یہ گزرے ہیں۔ عطیہ معروف ناموں میں سے نہیں ہے، چند چیدہ افراد عطیہ نام کے ہوتے تھے، لیکن یہاں پہ کیوں پڑا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا تجھے عطیہ ہے، اور وہاں سے عطیہ نام پڑ گیا، اور اسی وقت امام نے سعد کے لیے چھوٹا سا حصہ مقرر کیا۔ بعض جگہوں پہ 100 درہم ہیں، وہ ان 100 درہم سے کھانے پینے کی اور بچے کے پالنے کے لیے خوراک وغیرہ کا اہتمام سعد کیا کرتے تھے، اور عطیہ اس طرح سے جوان ہوا۔ اور صحابہ کرام سے باقاعدہ عطیہ نے نقل کیا، اور بعض نے اجلہ میں اسے شمار کیا ہے، جیسے ملا علی قاری اہل حنفاء میں، حنفیوں میں یعنی اہل سنت میں، دیوبند اور اہل بریلوی حضرات میں بہت بڑا نام ہے ملا علی قاری کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اجلہ میں سے تھے یہ، کہ انشاءاللہ یہ توثیقات ہم کل پڑھیں گے۔ یہ چھوٹا سا تعارف تھا۔ امام علی علیہ السلام نے نام تجویز کیا، یہ شیعہ کتابوں میں نہیں آیا، اہل سنت میں، ابن سعد نے طبقات میں، اور طبری نے تاریخ طبری میں ذکر کیا، اور لکھا ہے ثقۃ انشاءاللہ، اس کے اینڈ میں آخر میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔ دوسرا کہ یہ جو شخصیت ہیں عطیہ اوفی، انہوں نے امام علی علیہ السلام کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن محبت علی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔